بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویوز ود نیوز ٹو یو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ، اب جو علی ظفر کی شوگر کمیشن کی جو رپورٹ، ایک ثالث کا جو کردار اور جہانگیر ترین کو وہ کس طرح اس سارے معاملے میں کہاں دیکھتے ہیں، ان کا جو کردار ہے وہ علی ظفر ان دنوں کام کر رہے ہیں۔ لیکن خبر یہ ہے کہ ان کی راہ میں نہ صرف روڑے اٹکائے جا رہے ہیں بلکہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ایک مرضی کی رپورٹ بنائیں۔ جو وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع ہیں جن سے ہماری بات ہوئی، اس سارے معاملے میں جو جہانگیر ترین کا ایک مخالف گروپ ہے جس کے سربراہ وزیر اعظم کے جو سیکرٹری ہیں اعظم خان ہیں، اور اس گروپ میں جو شہزاد اکبر ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو ابتدائی رپورٹ زبانی طور پر جو شیئر کی اب تک علی ظفر نے اور وزیر اعظم کے ساتھ شیئر کی گئی، اس میں بھی یہ اعظم خان، شہزاد اکبر اور یہ جو اٹارنی جنرل ہیں خالد جاوید خان، یہ بھی موجود تھے۔ اس میں جو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس اجلاس میں علی ظفر نے یہ بات بتائی کہ جو 3 FIRs آپ نے کاٹی ہیں شوگر مافیا کے حوالے سے یا شوگر سکینڈل میں، اس میں اگر FIA کی جو اب تک کی تحقیقات ہیں، ایک تو انہوں نے کہا کہ وہ شفاف نہیں ہے، دوسرا جہانگیر ترین کی یہ بات ٹھیک ہے کہ تینوں FIRs میں چینی کی سمگلنگ کے حوالے سے یا چینی مافیاز کا حصہ ہونے کے حوالے سے ان کے اوپر کوئی الزامات نہیں ہیں۔ تو لہٰذا بادی النظر میں انہوں نے کہا کہ جو جہانگیر ترین کے خلاف جو کیس ہے وہ کمزور ہے، مضبوط نہیں ہے۔ FIA جن بنیادوں پر کیس کی تحقیقات کر رہی ہے اس سے ان کو نہیں لگتا بطور وکیل کہ ان کو کچھ زیادہ چیزیں مل سکیں گی، کیونکہ جو تفتیش کا جو رخ ہے وہ چینی کی بجائے منی لانڈرنگ، ایک اکاؤنٹ سے پیسوں کی ٹرانسفر دوسرے اکاؤنٹس میں ہونا، اور وہ بھی ان کی فیملی کے اکاؤنٹس میں ہونا، اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ منی لانڈرنگ کے ذریعے ہوا ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرتا ہے یا بیٹی کے ٹرانسفر اکاؤنٹ میں کرتا ہے تو اس کو کیسے ثابت کیا جائے گا کہ اس نے منی لانڈرنگ کی ہے؟ تو لہٰذا جہانگیر ترین کے خلاف جو اس وقت تک جو انویسٹیگیشن FIA نے کی ہے اس کی جو الائنمنٹ تھی، اس کا جو ایک مینڈیٹ تھا، وہ اس سے ہٹے ہیں۔ تو نہیں لگتا کہ اب تک کی جو ان کی انویسٹیگیشن ہے اس میں جہانگیر ترین جو ہے وہ مجرم قرار پائیں۔ اچھا، اس میں وزیر اعظم سنتے تو رہے، لیکن جو اس میں بنایا گیا ایک طرح کا ثالث، جب خالد جاوید بھی موجود تھے اٹارنی جنرل، انہوں نے شہزاد اکبر سے بولا کہ ہاں جی آپ بات کریں کہ FIA سارے معاملے میں کیا کہتی ہے۔ تو جو شہزاد اکبر تھے انہوں نے کہا کہ میرے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، وہ علی ظفر کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو شواہد ہیں، جو ڈاکومنٹ ہیں، جو دستاویزات ہیں، اس کی روشنی میں ہم نے یہ کیس بنایا ہے۔ جس پر پھر انہوں نے یہ بات کہی علی ظفر نے کہ جو ڈاکومنٹ، جو ریکارڈ مجھے دکھایا گیا ہے اس میں تو جہانگیر ترین کے جتنے بھی کاروباری معاملات ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہمیں شفاف نظر آتے ہیں۔ تو ہم ان کو اگر آپ جو یہاں سے مداخلت ہو رہی ہے، پھر جو واٹس ایپ میسیجز ہیں جو وزیر اعظم کو دکھائے گئے یا جہانگیر ترین کو دکھائے گئے، جس میں وزیر اعظم کا جو آفس کا جو عملہ ہے وہ اس کو کہا جا رہا ہے، بعض میڈیا کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ میسیجز آپ نے ذرائع سے چلانے ہیں، تو وہ بھی ایک بنیاد اور وجہ بنے گی۔ تو ایک رپورٹ آنے سے پہلے اب مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت اس رپورٹ کو اوپن نہ کرے، کیونکہ علی ظفر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو حکومتی ادارے اور سرکار کی جو ایجنسیاں جن کو اس سارے معاملے سے استعمال کیا جا رہا ہے وہ جہانگیر ترین سے ناانصافی کر رہی ہیں، دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو جہانگیر ترین کے جو الزامات تھے وہ ٹھیک تھے کہ ادارے اثر انداز ہو رہے ہیں اس تفتیش کے اوپر۔ تو اس ساری صورتحال میں ایک وزیر اعظم عمران خان کو جو کہ کہتے ہیں کہ وہ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے، ایک بولڈ جو ہے وہ سٹیپ لینا پڑے گا، کیونکہ اسی اجلاس میں جس میں وقفان حال موجود تھے
ان کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان نے خود یہ بات کہی کہ وہ جہانگیر ترین کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اور جب وہ حکومت بنی نااہل قرار دیے جانے کے باوجود ان کے کہنے پر میں نے بہت سے اہم عہدوں پر لوگوں کو لگایا، ٹرانسفر پوسٹنگ بھی کی، زرعی ٹاسک فورس کو چیئرمین بھی بنایا، لیکن میں ان کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کرتا تھا، اس وجہ سے یہ میں نے فیصلے کیے۔ لیکن جب یہ آٹا اور چینی کا بحران پیدا ہونا شروع ہوا تو اس کے بعد جب اس میں جہانگیر ترین کا نام آیا تو میں نے خود کو اس سے الگ کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس کی جو تحقیقات کا حکم دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری حکومت میں بیٹھے ہوئے میرا جو قریبی ساتھی ہے وہ سارے معاملے میں ملوث نکلے۔ اور اب بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ شفاف تحقیقات ہوں تاکہ جہانگیر ترین کے جو نام آ رہا ہے وہ اس میں کلیئر ہوں، اگر کلیئر نہیں ہوتے، ذمہ دار ہیں، تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہو۔ تو اب علی ظفر صاحب کی جو انہوں نے زبانی اپنی ابتدائی رپورٹ دی ہے، اس کے بعد تو یہ نظر آتا ہے، کیونکہ اس رپورٹ میں خالد جوید اٹارنی جنرل جو ہیں اور شہزاد اکبر اور اعظم خان ایک طرف کھڑے ہیں، علی ظفر اکیلے ہیں، اور وزیر اعظم بھی ابھی علی ظفر کی اب تک کی جو انہوں نے کہا ہے کہ ناانصافی ہوئی ہے جہانگیر ترین کے ساتھ، ان کی ان باتوں سے مطمئن نہیں ہے۔ اب ایف آئی اے تو یہ کہہ رہی ہے کہ نہ صرف جہانگیر ترین بلکہ شوگر اسکینڈل میں جتنے بھی ملوث لوگ ہیں، اگر ان کی گرفتاری کی ہمیں اجازت دے دی جائے تو پھر جو ہے وہ 2 ہفتوں میں ہم یہ معاملہ حل کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر وزیر اعظم آمادہ نہیں ہیں، کیونکہ ان کا یہ موقف ہے کہ اگر میں جہانگیر ترین کو پکڑنے کی اجازت دیتا ہوں، گرفتار کرنے کی اجازت دیتا ہوں، تو باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی پکڑنے کی اجازت دینا پڑے گی، اور ابھی بجٹ آ رہا ہے، اتنا بڑا وہ رسک لے نہیں سکتے۔ ظاہر ہے اس میں مونسلائی کا نام ہے اور بہت سے لوگ ہیں، خسرو بختیار ان کے بھائی سارے، تو یہ نام تو آئیں گے، تو پھر اتحادی حکومت ہے، وزیر اعظم کے لیے مشکلات تو ہیں۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ اس معاملے کو تکنیکی قانونی سے زیادہ وزیر اعظم سیاسی انداز میں ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تحقیقات بھی ہو جائیں اور تحقیقات پھر اوپن نہ ہوں، جبکہ جہانگیر ترین کا یہ موقف ہے کہ جو بھی علی ظفر رپورٹ دے وہ پبلک ہو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، کیونکہ اب تک کا جو ریکارڈ ہے، جو وہ علی ظفر نے جو باتیں کی ہیں، اس سے تو نظر آ رہا ہے کہ جہانگیر ترین کو شاید وہ بے قصور قرار دیں، لیکن اس کو اب حکومت مانے یا نہ مانے وہ اور بات ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ تو یہ ایک اپڈیٹ تھی، تو میں نے کہا اس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ جو نیوز ٹو یو ہے، آپ سے گزارش ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔